جنات کا بیان تھا کہ انہوں نے کیسے اقرار کیا، ایمان لے کر آئے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنا، اور شرک سے توبہ کی انہوں نے، اور بتایا کہ کیسے شیاطین کی سرکشی بڑھتی ہے کیونکہ انسان ان کو پکارتے ہیں اپنی حاجات میں۔ تو جنات نے بتایا کہ ہم بھی اسی وجہ سے سرکش ہو گئے کہ انسانوں نے ہمیں خدا بنا لیا، معبود بنا لیا، اور مشکلات میں ہمیں پکارنا شروع کر دیا۔ پھر بیان تھا اس کا کہ مکہ والے اگر اللہ پہ ایمان لے آئیں تو اللہ خوب بارشیں برسائے گا، ان کو دنیا میں بھی ترقی ملے گی، آخرت میں بھی ترقی ملے گی۔ اور اللہ نے یہ بھی بتایا کہ سجدہ گاہیں یعنی سجدے صرف اللہ کے لیے، فلا تدعوا مع اللہ احد، اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو۔ اور پھر ان لوگوں کی توحید سے نفرت کہ نبی جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور صرف اللہ کو پکار رہے ہوتے ہیں اس نماز میں، ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتے ہیں، تو یہ کیسے آپ کے اوپر ارادہ کرتے ہیں کہ ہم سب ٹوٹ پڑیں، اتنی نفرت ہے ان کو توحید سے۔ تو آگے اس رکوع میں اسی توحید کے مضمون کی تکرار ہے کہ اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے تم جتنی بھی نفرت کرو توحید سے، لیکن قل انما ادعو ربی، میں تو صرف اپنے رب کو پکاروں گا، ولا اشرک بہ احدا، اس کے ساتھ میں کسی کو شریک نہیں کروں گا۔ کیسی کانفیڈنس کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہے، کتنے بھرپور طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری قوم کے مقابلے میں کھڑے ہوئے۔ اور پھر اس توحید کے مضمون میں یہ بھی ہے قل لا املک انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا۔ مشرکین کہا کرتے تھے اگر ہم غلط ہیں تو آپ عذاب لے آئیں نا، آپ فوراً عذاب لے آئیں ہمارے اوپر۔ تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ اے نبی ان سے کہہ دیجئے لا املک لکم ضرا ولا رشدا، میں تمہارے نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں، میرا کام ہے پیغام پہنچانا، تو میں مالک نہیں ہوں، بلکہ میری جو پوزیشن ہے قل انی لن یجیرنی من اللہ احد، ہرگز مجھے اللہ کے عذاب سے کوئی بچا نہیں سکتا، یعنی اگر اللہ عذاب دینا چاہے، وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور میں اللہ کے سوا کوئی پناہ گاہ بھی نہیں پاتا، یعنی اللہ کوئی تکلیف پہنچانا چاہے گا تو اس سے بچنے کے لیے بھی مجھے اللہ ہی سے رابطہ کرنا پڑے گا، تو میں جب اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا، یہ ایک تعلیق بالمحال ہے، تعلیق بالمحال کہتے ہیں کہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عذاب دے، ظاہر ہے اللہ نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا، لیکن صرف یہ سمجھانے کے لیے کہ میری حیثیت کیا ہے، تمام طاقتیں اللہ کے ہاتھ میں، کہ اگر وہ مجھے تکلیف پہنچانا چاہے گا تو میں بھی نہیں بچا سکتا، تو میں تمہیں اپنی طرف نہیں بلا رہا، میں تمہیں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، اس کی طاقت، اس کی قوت کا اقرار کرو اور اس کے عذاب سے ڈرو۔ الا بلاغا من اللہ ورسالاتی، ہاں میرا کام ہے اللہ کا پیغام عمومی طور پر بھرپور طریقے سے پہنچا دینا، اور رسالاتی ہی کا مطلب مطلق پہنچا دینا، یعنی اس کا پیغام ڈیلیور کر دینا، تو یہ دونوں کام میرے ذمے ہیں، یعنی پیغام پہنچانا اور بلاغت، اس کو عام کر دینا۔ بلاغت کا تذکرہ پہلے کیا کیونکہ اصل مقصود رسالت سے بلاغت ہے، اور جو بنیادی ذمہ داری ہے اس کو بعد میں ذکر کیا۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ، اور میرا کام یہ بتا دینا ہے کہ جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، کیونکہ رسول کی نافرمانی در حقیقت اللہ ہی کی نافرمانی ہے، فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ، اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، خالدین فیہا ابدا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، حتی اذا رأوا ما یوعدون، یہاں اللہ کا کلام شروع ہو رہا ہے، یعنی پہلا تو یہ تھا کہ اے نبی آپ لوگوں کو یہ کہہ دیجیے، اب اللہ خود اس کو یعنی بلاغت ہے نا یہ کہ نبی کے کلام، نبی کو بتایا گیا کہ آپ یہ کلام کریں، پھر خود اللہ نے اپنا کلام بیچ میں، یعنی اللہ نے اپنی بات شروع کر دی، حتی اذا رأوا ما یوعدون، آج تو یہ اس عذاب کا انکار کر رہے ہیں اور نبی سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ لے کر آئیں، اور جب نبی قیامت کے عذاب کی بات کرتے ہیں تو یہ کہتے تھے کہ ہمیں ہمارے جو بھگوان ہیں یا ہمارے جو بت ہیں وہ بچا لیں گے اللہ کے عذاب سے، تو فرمایا کہ اذا رأوا ما یوعدون، جس عذاب کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، جب یہ لوگ اس عذاب کو دیکھیں گے، فَسَيَعْلَمُونَ، ان کو پتہ چل جائے گا، مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا، کون تھا کمزور مدد کرنے والے کے اعتبار سے، یعنی کس کے مددگار کمزور تھے۔ یہ تو کہتے ہیں نا اے نبی آپ کے مددگار تو بہت کمزور ہیں، ابو بکر ایمان لائے، 2-4 اور اصحاب ایمان لائے، تو آپ کے مددگار کمزور ہیں، ہمارے مددگار طاقتور ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں جب یہ عذاب دیکھیں گے تو پتہ چل جائے گا کس کی مدد کرنے والے کمزور تھے، وَأَقَلُّ عَدَدًا، اور کون قلیل تھا عدد کے اعتبار سے، نفری کے اعتبار سے، افرادی قوت کے اعتبار سے، یعنی اللہ کا لشکر تو فرشتے ہیں نا، وہ تو بہت بڑا لشکر ہے اللہ کا، تو یہ اپنے چند رؤسائے قوم، جو چند رئیس ہیں، سردار ہیں، ان کو دیکھ کے فخر کرتے ہیں، تو عنقریب پتہ چل جائے گا۔ قل ان ادری اقریب ما توعدون، مشرکین کا ایک ہی سوال تھا، بھائی عذاب لاؤ، بھائی عذاب لاؤ، کب آئے گا، کب آئے گا، یہ بتا دو، تاریخ بتا دو، تو اے نبی ان سے کہہ دیجئے ان ادری، مجھے نہیں پتا، اقریب ما توعدون، جس عذاب کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ قریب ہے،
ام یجعل لہ ربی امدا، یا میرے رب نے اس کے لیے ایک مدت، طویل مدت مقرر کر دی. امدا مدت کو کہتے ہیں، لیکن یہاں طویل اس لیے کہ قریب کے مقابلے میں، اس لیے اس کا ترجمہ ہم طویل کریں گے کہ میرے رب نے اس کے لیے طویل مدت مقرر کی ہے یا فوراً آئے گا مجھے معلوم نہیں. میرا کام پیغام پہنچانا ہے. مجھے کیوں معلوم نہیں ہے؟ اس لیے کہ عالم الغیب اللہ کی ذات ہے، ہر چیز کا علم اللہ کے پاس ہے. عالم الغیب، وہ غیب کا علم جانتا ہے. فلا یظہر علی غیبہ احدا، وہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا، لہذا اس غیب پر اس نے مجھے اطلاع نہیں دی ہے کہ قیامت کس دن آئے گی. دیکھیں یہ بھی نبوت کی ایک زبردست دلیل ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان کو کوئی تاریخ بتا دیتے کہ بھائی 100 سال کے بعد قیامت آئے گی، تو مشرکین کہتے چلو 100 سال کا ٹائم تو انہوں نے دے دیا، 100 سال میں سب نے دنیا سے چلے جانا تھا، تو کون دیکھتا 100 سال کے بعد آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے. یعنی اصل مقصد تو ان مشرکین کو مطمئن کرنا تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوزیشن کو واضح رکھا، بھائی نہیں پتا تو نہیں پتا، تو یہ بحث ہی چھوڑ دو ہم سے، کیونکہ اللہ غیب کا علم کسی کو نہیں بتاتا الا یہ کہ جو چیزیں ضروری سمجھتا ہے وہ بتا دیتا ہے. تو اس نے حکمت کے خلاف سمجھا کہ وہ قیامت کی تاریخ اور ڈیٹ کسی کو بتائے، یہ علم اللہ کے پاس ہے. فلا یظہر علی غیبہ احدا، وہ اپنے غیب پر کسی کو اطلاع نہیں دیتا. الا من ارتضی من رسول، ہاں بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کسی رسول سے وہ خوش ہوتا ہے، یعنی وہ راضی ہوتا ہے اس بات پر کہ اس کو غیب کا علم دے دیں، اور لہذا اس کو وہ رسول بنا دیتے ہیں. تو جزوی غیب کا علم پھر اللہ ان کو دے دیتا ہے، لیکن وہ غیب رہتا نہیں ہے. دیکھیں غیب کسے کہتے ہیں؟ غیب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کے جاننے کے جو اسباب ہو سکتے ہیں، ان اسباب پر مطلع ہوئے بغیر آپ وہاں تک پہنچ جائیں. علم انسان کو حواس سے حاصل ہوتا ہے، ہمیں دیکھ کے چیزوں کا پتہ چلتا ہے، سن کے چیزوں کا پتہ چلتا ہے، سوچ کے پتہ چلتا ہے، چھو کے پتہ چلتا ہے، کسی کے خبر دینے سے پتہ چلتا ہے، محسوس کرنے سے پتہ چلتا ہے. سارے حواس جہاں فیل ہو جائیں تو پھر ہمیں کچھ نہیں پتہ چلتا. مجھے نہیں پتا دیوار کے پیچھے کیا ہے، نہ میں نے دیکھا، نہ مجھے کسی نے بتایا، نہ کوئی ایسے انسٹرومنٹ ہیں جو دیکھ کے بتا رہے ہیں. تو یہ ہے غیب کا علم، یہ صرف اللہ ہی کے پاس ہے. اللہ جاننے کے لیے کسی سبب کا محتاج نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے ہر چیز کو پہلے سے جانتا ہے. ہاں اللہ عالم الغیب اگر کسی کو بتا دے تو ہم یہ کہیں گے کہ اللہ نے غیب کی فلاں بات فلاں کو بتا دی ہے. تو جب تک بتائی تھی اس سے پہلے وہ غیب کی تھی، لیکن جب بتا دی تو جس کو بتائی ہے اس کے لیے وہ غیب نہیں رہی، کیونکہ وہ تو بتانے سے علم حاصل ہوا. کیونکہ بعض مشرکین اس آیت سے نبی کو عالم الغیب ثابت کرتے ہیں اور دلیل دیتے ہیں کہ دیکھو اللہ کہہ رہا ہے کہ غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے. الا من ارتضی من رسول، اللہ کسی رسول کو منتخب کر لے تو اسے غیب کا علم دے دیتا ہے. وہی اللہ جب کسی رسول کو منتخب کرتا ہے تو اسے جو غیب کی باتیں اللہ بتا دیتے ہیں رسول کو، تو وہ تو اللہ کے بتانے سے رسول کو پتہ چلی ہیں، اس لیے وہ غیب کی رہی نہیں ہے، ان کو مجازن غیب کہا گیا ہے. کیونکہ اگر ہم اس کی وجہ سے نبی کو عالم الغیب کہیں تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر نبی نے امت کو بھی تو بتا دی وہ باتیں، تو پھر تو امت بھی عالم الغیب ہو گئی. یعنی نبی نے ہمیں بتا دیا کہ قیامت آئے گی، یہ نہیں بتایا کہ کب آئے گی، لیکن یہ بتا دیا کہ آئے گی، تو یہ بھی تو غیب کا علم ہے. ہمیں تو نہیں پتا تھا، نہ سائنس بتا سکتی ہے کہ قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی، اور اگر آج بتا بھی دیتی ہے تو اس زمانے میں سائنس تو نہیں بتا سکتی. اس زمانے میں سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی تھی کہ وہ یہ بتا سکتے ہوتے کہ ایک دن آئے گا یہ کائنات تباہ و برباد ہو جائے گی. تو اس وقت تو یہ غیب کی بات تھی. قبر کا عذاب یہ غیب ہے، جنت جہنم یہ غیب ہے. لیکن نبی نے جب ہمیں بتا دی تو ہم کہیں گے نبی نے ہمیں غیب کی باتیں بتائی ہیں، لیکن اس سے ہم عالم الغیب نہیں بن گئے، اس لیے کہ ہمیں اس غیب پر اطلاع ایک سبب سے ہوئی ہے. وہ سبب کیا ہے؟ نبی کے بتانے سے. تو اسی طرح نبی کو بھی غیب کی باتیں جو پتہ چلی ہیں اس کے پیچھے ایک سبب ہے. وہ سبب کیا ہے؟ اللہ نے بتایا ہے، اور اللہ نے جب بتا دیا تو وہ غیب رہا نہیں. ایک بات. دوسری بات یہ کہ عالم الغیب یعنی تمام غیب کی باتیں صرف اللہ جانتا ہے. تو اللہ نے جو نبی کو غیب کی باتیں بتائی ہیں وہ بھی ساری باتیں نہیں بتائی ہیں. ساری باتیں بتا دی جاتی تو اللہ کا علم اور نبی کا علم برابر ہو جاتا. کیونکہ بعض لوگ یہ بھی ایک دلیل دیتے ہیں کہ بھئی ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ اور نبی ایک جیسے عالم الغیب ہیں، بلکہ اللہ اصل عالم الغیب ہے اور اللہ کے بتانے سے نبی بھی عالم الغیب بن گئے. یہ بھی غلط بات ہے. اللہ نے ساری باتیں نبی کو بتا دی ہوتی تو پھر ہم کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عالم الغیب بن گئے، ہر چیز کا علم آپ کے پاس بھی ہے، ما کانا وما یکون. لیکن یہ بات قرآن کے خلاف ہے. قرآن کہتا ہے کہ نہیں، قیامت کا علم کسی کے پاس نہیں ہے. تو اور اے نبی آپ بتا دیں میں اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں. لو کنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر، دوسرے مقام پہ ہے نا، اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو مجھے کوئی نقصان ہی نہ ہوتا. وما مسنی السوء، لیکن ہم دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سے مواقع پہ نقصان بھی ہوا، کیونکہ آپ کو نہیں پتا تھا کل کیا ہونے والا ہے، غزوہ احد میں کس طرح سے شکست ہونے والی ہے وقتی طور پر، اور کیا کس وقت کیا حادثات ہونے والے ہیں.
تو یہ سب اس بات کی علامت ہے کہ نبی کو اللہ نے ضروری باتوں کا علم تو دیا تھا جن کا غیب سے تعلق تھا، لیکن ہر بات بتا دیو، ما کان و ما یکون، جو کچھ ہو رہا ہے جو کچھ ہو چکا ہے سب بتا دیا، یہ قرآن و سنت کے بالکل خلاف ہے، اور یہ عقیدہ 100% شرکی عقیدہ ہے، کیونکہ علم اور قدرت اللہ کی دو ایسی صفات ہیں کہ اس میں کوئی اللہ کے ساتھ شریک نہیں ہے۔ اللہ کی قدرت بھی کامل اور اللہ کا علم بھی کامل، اس کمال میں کوئی مخلوق چاہے وہ پیغمبر ہوں، جنات ہوں، فرشتے ہوں، کوئی بھی اللہ کے ساتھ شریک نہیں ہے۔ فرمایا فلا الا من ارتضى من رسول، ہاں اللہ جس رسول کو منتخب کرے فإنه يسلك من بين يديه، تو اسے کچھ غیب مطلب اسے کچھ غیب کی باتیں اللہ بتا دیتا ہے، لیکن وہ غیب بتاتے ہیں وحی کے ذریعے، تو اس وحی کی پھر حفاظت ہوتی ہے تاکہ کوئی شیطان اس میں دخل اندازی نہ کرے، اس وحی کو چینج کرنے کی کوشش نہ کرے۔ دیکھیں وحی دل پہ نازل ہوتی تھی نا، تو دل پہ شیاطین کے اثرات ہوتے ہیں، وسوسے ہوتے ہیں، تو اس لیے اللہ نے پہرے بٹھا دیے ہیں فرشتوں کے کہ جو فرشتے وحی لے کر آ رہے ہیں وہ دیگر فرشتوں کے پہروں میں آئیں، اور کسی شیطان کو جن کو اس میں گھسنے کا موقع نہ دیا جائے۔ فرمایا فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ رَصَدًا، تو اللہ چلا دیتا ہے پیغمبر کے سامنے بھی اور پیچھے بھی، یہ کنایا ہے یعنی چاروں طرف سے، رصدا پہرے دار، پہرے دار یسلکو کا معنی داخل کرنا بھی ہوتا ہے، پہرے دار داخل کر دیتا ہے۔ کیوں داخل کر دیتا ہے؟ لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ، تاکہ اللہ جان لے کہ ان فرشتوں نے اپنے رب کے پیغامات کو صاف طور پہ پہنچا دیا ہے، یعنی جنات کے شر سے اور وسوسوں سے بچا کے، تو اس کے لیے اللہ نے ظاہری انتظام کیا، ورنہ اللہ کسی انتظام کا پابند نہیں ہے، لیکن اللہ کا علم بھی کامل ہے، تو ظاہری طور پر اللہ جان لے، حقیقت میں تو پہلے سے جانتا ہی ہے، ظاہری طور پر بھی، جس کی حکمت یہ ہے کہ پورا پراپر انتظام ہو۔ لیکن دنیا دار الاسباب ہے، قرآن میں ہے نا کہ ہم تمہاری مدد کریں گے بدر میں فرشتے نازل کر کے، تو اللہ نے خود ہی جواب دے دیا کہ اللہ فرشتوں کا محتاج نہیں ہے، وہ چاہے تو ویسے ہی مدد کر لے، لیکن دنیا دار الاسباب ہے، تو اس لیے دنیا میں ہر چیز کے اللہ تعالیٰ اسباب اختیار کرتے ہیں، تو وہی کو شیطان کے اثرات سے بچانے کے لیے اللہ نے فرشتوں کے ایک جھرمٹ میں نازل کرتے ہیں وحی۔ حدیث سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کی حفاظت کے لیے 4 فرشتے متعین تھے، تو یہ اسباب اختیار کیے اللہ تعالیٰ نے، ورنہ اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہے، لیکن دنیا دار الاسباب ہے۔ وہی بات کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب قرب قیامت میں نازل ہوں گے تو آسمان سے تو اتر آئیں گے مینار تک، لیکن مینار سے سیڑھیاں لگا کے نیچے اتریں گے۔ اب دیکھیں آسمان سے اتر گئے مینار تک فرشتوں کے کندھوں پہ، آگے سیڑھیاں لگائی جا رہی ہیں، وجہ اس کی ہے کہ بھئی آپ دار الاسباب میں داخل ہو چکے ہیں، اب یہاں سیڑھیوں سے اتار چڑھاؤ ہوگا، اب فرشتے نہیں اوپر نیچے لے کے جائیں گے۔ تو ان قد ابلغوا رسالات ربهم، تاکہ اللہ جان لے کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغامات کو پورے طور پہ پہنچا دیا ہے، وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ، اور اللہ نے احاطہ کیا ہوا ہے ان فرشتوں کے سامنے، یعنی ان کے احوال کا، ان فرشتوں کے حالات کو بھی اللہ دیکھ رہا ہے، بلکہ دیکھنا تو دور کی بات، احصا کل شیء عددا، کائنات کے ذرے ذرے کو اس نے شمار کیا ہوا ہے۔ احصا کا معنی حفاظت کرنا، شمار کرنا، یہ ان سب معنوں میں استعمال ہوتا ہے، جو چیز جس چیز کی حفاظت کی جاتی ہے اس کو گن گن کے رکھا جاتا ہے، اس لیے گننے کے معنی میں بھی ہے، حفاظت کے معنی میں بھی ہے، تو ہر چیز کو اس نے عدد یعنی گن کے محفوظ رکھا ہوا ہے، تو یہ کنایا ہے کہ حفاظت سے، کائنات کے ذرے ذرے کا اس کے پاس حساب ہے، تو وہی کیسے ضائع ہو سکتی ہے، اور اللہ کو کیسے اللہ بھول سکتا ہے کہ میں نے پیغمبر پہ وحی نازل کیا کی تھی اور ہوئی کیا ہے، شیطان نے اس میں تصرف کر کے کیا کرا دیا، تو ایسا ہو نہیں سکتا، امپاسبل، کیونکہ اللہ کا علم کامل ہے، لہذا وحی ہر طرح کی تحریفات سے محفوظ، آسمان سے اللہ کا پیغام سید الانبیاء کے جو قلب مبارک پہ نازل ہوتا ہے وہ وہی نازل ہوتا ہے جو اللہ نے نازل کیا، اور آپ کی زبان اقدس سے وہی کلام صادر ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ تو اب عقل بندی کی بات یہ ہے کہ اس کلام کو فالو کر لیا جائے، یہ کلام بھی تو اللہ کی ذات سے نکل رہا ہے نا، جو میں آپ کے سامنے تلاوت کر رہا ہوں، جو اللہ کی ذات سے نکلا تھا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قلب مبارک پہ نازل ہوا، تو یہ ٹوٹلی اللہ کا کلام ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی تحریف نہیں ہے، نہ جنات کی طرف سے نہ انسانوں کی طرف سے۔ سورہ جن بھی الحمدللہ ہماری مکمل ہو گئی، اور اس سورت کا حاصل عقیدہ توحید ہے، کیونکہ ابتدائے اسلام میں یہ نازل ہوئی ہے، اور اس میں بتا دیا گیا کہ جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، کیونکہ رسول کی نافرمانی اصل میں میسنجر آف گاڈ، اللہ کی نافرمانی۔ اب ہم اگلی سورت کی طرف چلتے ہیں، سورہ مزمل، یعنی 29ویں پارے کا رکوع نمبر 13 اور سورہ مزمل کا پہلا رکوع۔ حسب معمول اس کا مختصر لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا المزمل، اے چادر لپیٹنے والے، تزمل کہتے ہیں لباس لپیٹنا، چادر لپیٹنا،
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غمزدہ ہوتے، آج بھی عرف ہے جب کوئی شخص غمزدہ ہوتا ہے تو چادر لپیٹ کے بیٹھ جاتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چادر اوڑھ کے بیٹھے ہوئے یا لیٹے ہوئے تھے، تو اللہ نے آپ کو حکم دیا، تفسیر میں انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل آئے گی، قم اللیل، آپ رات کو کھڑے ہو جائیے، قم کھڑے ہو جائیے، جب اللیل، اللیل میں لام ساکن تھا تو میم کو کسرہ دے دیا، قم اللیل، آپ رات کو کھڑے ہو جائیں، الا قلیلا، مگر کچھ حصہ، تو کچھ حصہ آپ نہ کھڑے ہوں، اس میں آرام کریں آپ، یعنی تہجد مراد ہے۔ وہ کچھ حصہ کتنا ہے جس میں آپ کھڑے ہوں؟ نصفہو، رات کا آدھا، نصف آدھے کو کہتے ہیں، یعنی اس رات کا آدھا حصہ آپ تہجد پڑھیں، او انقص، اصل میں تھا او انقص، نقص ینقصو، نقص کرنا، کمی کرنا، او انقص، یا آپ کمی کریں، منہو، اس رات میں، قلیلا، کچھ حصہ، یعنی آدھی رات کھڑے رہیں یا آدھی میں بھی کچھ کمی کر دیں، آدھی سے کم کھڑے رہیں یعنی ایک تہائی رات، او زد علیہ، یا اضافہ کر دیں اس آدھی پہ بھی، زیادہ یزیدو کا معنی اضافہ کرنا، او زد علیہ، او کا مطلب یا، زد علیہ، اس آدھی پر بھی اضافہ کر دیں آپ، یعنی دو تہائی۔ یہ کیوں میں دو تہائی سے ترجمہ کر رہا ہوں اور ایک تہائی سے؟ کیونکہ اگلے رکوع میں اس کی تفصیل اللہ نے بتائی ہے کہ ایک تہائی رات یا دو تہائی رات، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن رات کو ایک تہائی، آدھی اور دو تہائی میں ڈیوائیڈ کر رہے ہیں، 33%، 50% اور 66%۔ او زد علیہ، یا آپ اس آدھے پر اضافہ کر دیں، یعنی دو تہائی رات کھڑے ہوں، ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کو پڑھیں ترتیل کے ساتھ۔ ترتیل کہتے ہیں کہ اس طرح سے پڑھنا کہ ایک ایک لفظ صاف ہو، بالکل واضح سمجھ میں آ رہا ہو۔ دیکھیں ترتیل کا مطلب ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا نہیں ہوتا، یہ جو ترجمہ کر دیا جاتا ہے ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں، یہ ترجمہ بالحاصل ہے، یعنی باللازم ہے۔ لازم کا مطلب یہ کہ جب کوئی بھی لفظ کو بہت صاف صاف پڑھا جائے تو ٹھہر ٹھہر کے پڑھا جائے گا نا، تو صاف پتہ چلے گا، لیکن اس کا اصل مقصد ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا نہیں ہے۔ اگر کوئی روانی سے قرآن پڑھ رہا ہے لیکن الفاظ سمجھ میں آ رہے ہیں اور ایک ایک حرف نکھر کے سامنے آ رہا ہے، تو روانی سے پڑھنا بھی ترتیل ہی کہلائے گا۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن کو پڑھیں صاف صاف۔ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ، بے شک ہم عن قریب ڈالنے والے ہیں آپ پر، القا یلقی، القاء کا معنی ڈالنا، قولاً ثقیلا، ایک بوجھل کلام، ثقیل ثقل سے نکلا ہے، بھاری کلام ہم آپ پر نازل کرنے والے ہیں۔ ان ناشئۃ اللیل، بے شک رات کا اٹھنا، ناشئہ، نشأ ینشأ، پروان چڑھنا کسی چیز کا، نشو نما اردو میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، انشاء پیدا کرنا، تو ناشئہ کا معنی بھی ایک چیز کا ظہور۔ تو ہم سو رہے ہوتے ہیں نا گہری نیند، تو ایک نیا کام ہوتا ہے، ہم اٹھ جاتے ہیں، تو اس لیے رات کے اٹھنے کو، جاگنے کو اللہ نے ناشئہ سے تعبیر کیا ہے۔ ان ناشئۃ اللیل، بے شک رات کا اٹھنا، ہی اشد وطئا، یہ بہت سخت ہے روندنے کے اعتبار سے۔ وطء کہتے ہیں روندنا، یعنی جب ہم کسی چیز کو اپنے پاؤں سے روند دیتے ہیں تو اس کو وطء کہتے ہیں عربی میں۔ تو اشد کا معنی بہت زیادہ سخت ہے، یعنی یہ اس میں تفضیل ہے، زیادہ سخت ہے، وطئن روندنے کے اعتبار سے۔ یہاں روندنے سے کیا مراد ہے؟ اپنے دل کا روندنا، اپنی خواہشات کا روندنا، یعنی کچلنا۔ کیا مطلب؟ رات کو جب ہم اٹھتے ہیں نماز کے لیے نیند قربان کر کے، تو اس سے نفس کو بہت تکلیف ہوتی ہے، ہمارے دل کو بہت تکلیف ہوتی ہے، تو ہم اپنی دل کی خواہش کو کچل دیتے ہیں، تو یعنی یہ زیادہ سخت ہے اپنی خواہشات کو کچلنے کے لحاظ سے، یعنی اس میں خواہشات کو بہت زیادہ کچل دیتے ہیں۔ دل نہیں چاہتا نا انسان کا گہری نیند ہوتی ہے، تو اللہ چاہتا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مجاہدہ کریں، اپنی خواہش کو قربان کریں۔ نیند چونکہ ایک فطری چیز ہے نا، ہر شخص کو گہری نیند سے بڑی محبت ہوتی ہے، تو اللہ کہتے ہیں رات کو تہجد پڑھنا، یہ اس لیے اس کا آسان ترجمہ ہوگا یہ رات کا اٹھنا، یہ نفس پہ بہت گراں گزرتا ہے، تو نفس کو آپ اس میں کچل کے رکھ دیتے ہیں۔ وَأَقْوَمُ قِيلًا، قیل سے قول کو قیل بھی پڑھا جاتا ہے، وَأَقْوَمُ، اور زیادہ سیدھا ہے کلام کے اعتبار سے۔ کیا مطلب؟ اس وقت میں آپ کا کلام بالکل ٹھیک ٹھیک ہوتا ہے، تو کلام ٹھیک ٹھیک کا مطلب تفسیر میں انشاءاللہ میں اس کی ڈیٹیل بتاؤں گا۔ ان لک فی النہار، بے شک آپ کے لیے دن میں، سبحا طویلا، بہت طویل مصروفیات ہیں۔ سبح اصل میں تیراکی کو کہتے ہیں، چلنے کو کہتے ہیں، تو جب انسان مشغول ہوتا ہے تو چل پھر رہا ہوتا ہے نا، وہ اس کام میں جا رہا ہے، اس کام میں جا رہا ہے، پھر وہ کام کر رہا ہے، تو مطلق مشغولیت کو بھی سبح کہا جاتا ہے، مبالغتاً اس کو سبح سے یعنی تیرنے سے تعبیر کیا ہے، بہت زیادہ مشغولیت، تو اس لیے اس کا سب نے ترجمہ مشغولیت سے کیا ہے۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا، آپ کے لیے دن میں بہت زیادہ مشغولیت ہے۔ واذکر اسم ربک، اور آپ اپنے رب کا نام لیجئے۔ وتبتل الیہ تبتیلا، تبتل کہتے ہیں سب سے کٹ جانا، بطول اسی سے نکلا ہے نا، بطول
سیدہ فاطمہ کا لقب ہے، یعنی مخلوق سے کٹ کے اللہ کی طرف مائل ہونے والی. تو تبتل، اچھا تبتل نکاح سے اجتناب کو بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ نکاح ہوگا تو بیوی بچوں کے خرچے اور ذمہ داریاں، تو تبتل شادی بیاہ کی ذمہ داریوں سے کٹ کے اللہ کی طرف مائل ہو جانا، اس کو بھی تبتل کہا جاتا ہے. یہاں تبتل سے کیا مراد ہے تفسیر میں بتاؤں گا. وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ، اور اے نبی آپ اللہ کی طرف کٹ کے یعنی مخلوق سے کٹ کے مشغول ہو جائیے. تبتیلا خوب اچھی طرح سے مشغول ہو جانا، یعنی خوب اچھی طرح سے مخلوق سے کٹ جائیں اور مکمل اللہ کی طرف توجہ کر لیں. وہ اللہ کون ہے؟ رب المشرق والمغرب، وہ مشرق کا مالک اور مغرب کا مالک. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. فاتخذہ وکیلا، اسی کو ٹھہرا لیں اپنا کارساز. وکیل کسے کہتے ہیں؟ آپ اس کے ذمہ کام سونپ کے خود آرام سے بیٹھ جاتے ہیں. بھائی وکیلوں کو فیس دی جاتی ہے نا کہ بھئی آپ کو ہم فیس دے رہے ہیں، اب آپ نمٹیں ہمارا یہ سارا کام نمٹائیں آپ. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ وکیل اللہ کو بنا لیں. اب اللہ کو تو خدا نخواستہ کوئی فیس نہیں دی جاتی، مقصد یہی ہے کہ اپنا کارساز اللہ کو بنا لیں، یعنی اللہ نے جو کام آپ کے ذمہ لگایا آپ وہ کریں اور اپنے سارے معاملات اللہ کے سپرد کر دیں، اس پہ توکل کریں. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، اور یہ مشرکین جو باتیں کر رہے ہیں اس پہ صبر کریں. وَاهْجُرْهُمْ، اور چھوڑ دیں ان کی، ہجرت چھوڑنے کو کہتے ہیں، اور چھوڑ دیں ان کو حجرن جمیلا، عمدہ طریقے سے چھوڑنا. وَذَرْنِي، یہ ذر کا لفظ دوبارہ آ گیا، کئی بار آ چکا ہے. ذر کا مطلب چھوڑ دیں. وَذَرْنِي، اور چھوڑ دیں مجھے، وَالْمُكَذِّبِينَ، اور جھٹلانے والوں کو، یعنی مجھے اور ان کو چھوڑ دیں آپ، میں ان سے خود ہی نمٹ لوں گا. اولی النعمتی، یہ جھٹلانے والے جو نعمتوں والے ہیں، جن کو اللہ نے خوب دنیا میں نعمتیں دی ہیں. وَمَهِّلْهُمْ، مَهَّلَ يُمَهِّلُ تَمْهِيلًا، مہلت دینا، اور ان کو مہلت دے دیں قلیلاً، تھوڑے دنوں کے لیے، کچھ وقت کے لیے آپ ان کو مہلت دے دیں. اِنَّ لَدَيْنَا، بے شک ہمارے پاس، انکالن، زنجیریں ہیں، طوق ہیں. انکال طوق جو گلے میں ڈالے جاتے ہیں. وجحیما، اور جہنم ہے. وطعامن، اور کھانا ہے. ذا غصہ، غصہ کہتے ہیں گلے میں اٹکنے والا، اٹکنا، تو ذا غصتن، گلے میں اٹکنے والا کھانا. وعذابن علیما، اور دردناک عذاب ہے ہمارے پاس. یوم ترجف الارض، یہ عذاب کب ہوگا؟ جس دن زمین کانپے گی. والجبال، اور پہاڑ بھی کانپیں گے. کثیبا مہیلا، کثیب ریت کے ٹیلے کو بولتے ہیں، ریت کے چھوٹے چھوٹے جو جمع ہو جاتی ہے نا کہیں ریت. اور مہیلا حالت تراب، جیسے مٹی کو آپ دائیں بائیں کرتے ہیں تو ایسے پھیل جاتی ہے وہ. تو مہیل اس میں مفعول ہے، یعنی وہ ریت جو پھیلا دی گئی ہو. یعنی اس کا آسان ترجمہ جو کیا گیا ہے ریگے رواں، یعنی جیسے پہاڑ ہوں گے نا، یہ پہاڑ نہیں رہیں گے ایسے جیسے کمزور ریت ہوتی ہے، پھونک مارو وہ اڑ جائے، تو ایسے ہلکی ریت کی طرح بن جائیں گے پہاڑ. انا ارسلنا الیکم رسولا، بے شک ہم نے بھیجا ہے آپ کی طرف ایک رسول. اے لوگو آپ کی طرف ہم نے ایک رسول بھیجا ہے، تمہاری طرف ہم نے ایک رسول بھیجا ہے. شاہدن علیکم، جو گواہ ہوگا تم پر، یعنی رسول قیامت کے دن گواہی دیں گے. کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جیسے ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول کو بھیجا تھا. فعصا فرعون الرسول، فرعون نے رسول کی نافرمانی کی. فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا، پس ہم نے پکڑ لیا تھا اس فرعون کو. اخذًا وبیلا، وبیل کہتے ہیں شدید کو، بہت شدید پکڑ میں پکڑا تھا فرعون کو. فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ، بس تم کیسے ڈرو گے اگر تم کفر کرتے ہو. یومن، اس دن سے. یجعل الولدان شیبا، جو بنا دے گا ولدان ولد کی جمع، ولد کی جمع ولد بچے کو بولتے ہیں، ولدان اس کی جمع. شیبا بوڑھے کو کہتے ہیں، شیب سفید بالوں کو بھی کہا جاتا ہے. تو یوم یعنی کیف تتقون ان کفرتم، اگر تم کفر کرو گے تو کیف تتقون یومن، تم کیسے بچ پاؤ گے اس دن سے. یہاں ڈرنا نہیں بلکہ بچنے کے معنی میں ہوگا. کیسے بچ پاؤ گے اس دن سے. یجعل الولدان شیبا، جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا، یعنی اس دن کی شدت ایسی ہوگی جو بچوں کو بوڑھا بنا دے. السماء منفطر بہ، آسمان پھٹ جائے گا. بھی اس دن، یہ باب معنی فی کے ہے یا با سببیہ ہے، یعنی اس دن کی وجہ سے آسمان پھٹ جائے گا. کان وعدہ، بے شک ہے اللہ کا وعدہ، مفعولا، ہو کر رہے گا. مفعول جس کام کو کیا جائے اس کو مفعول کہا جاتا ہے. فعل کا مطلب کرنا، مفعول وہ کام جو کیا جائے، یعنی اللہ کا وعدہ ایسا ہے جو ہو کیا جائے گا، جو ہو کے رہے گا. ان ھذہ تذکرہ، بے شک یہ باتیں نصیحت ہیں. فمن شاء،
پس جو چاہے اتخذ الی ربہ سبیلا، وہ اپنے رب کے پاس راستہ بنا لے، یعنی رب تک پہنچنے کا راستہ بنا لے، یعنی نیک اعمال اختیار کر لے۔ یہ سورہ مزمل کا پہلا رکوع تھا، اس کا مختصر لفظی ترجمہ ہو چکا۔ دوسرے رکوع جو سورہ مزمل کا دوسرا رکوع ہے، اس کا ترجمہ و تفسیر بھی میں ابھی کیے دیتا ہوں، کیونکہ یہ دوسرے اور پہلا رکوع کے مضامین ایک جیسے ہیں۔ پھر پوری سورہ مزمل کی تفسیر ایک ہی ساتھ انشاءاللہ میں شروع کر دوں گا۔ ان ربک یعلم انک تقوم، بے شک تیرا رب جانتا ہے کہ آپ کھڑے ہوتے ہیں، ادنا من ثلثی اللیل، دیکھیں ثلث کہتے ہیں 1/3 کو، 33.33%، تو ثلثینی 2 ثلث یعنی 66.66%، 2 تہائی۔ ثلثی کے بعد اللیل آ گیا تو نون گر گیا، یعنی مضاف ہو گیا نا، تو ثلثی اللیل، ایک رات کے 2 تہائی۔ اب اس آیت کا ترجمہ سمجھیں، بے شک تیرا رب جانتا ہے، انک تقوم، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ قیام کرتے ہیں، ادنا من ثلثی اللیل، رات کے 2 تہائی سے کم، رات کے 2 تہائی سے کم حصے میں آپ قیام کرتے ہیں۔ ادنا یہ بھی اس میں تفضیل ہے، کسی چیز کے مقابلے میں کم۔ وَنِصْفَهُ، اور آپ قیام کرتے ہیں نصفہو، اس رات کی ایک نصف، یعنی رات کا نصف، آدھی رات۔ وَثُلُثَهُ، اور رات کا 1 تہائی، یعنی اللہ یہ بات جانتا ہے کہ آپ 2 تہائی سے کم اور 1 تہائی اور 1 ثلث، دوبارہ ترجمہ کر دیتا ہوں، بے شک آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ قیام کرتے ہیں 2 تہائی رات سے کم اور آدھی رات بھی اور 1 تہائی رات بھی، یعنی کبھی آپ 2 تہائی رات سے تھوڑا سا کم قیام کرتے ہیں، اور کبھی آپ آدھی رات قیام کرتے ہیں، اور کبھی آپ 1 تہائی رات قیام کرتے ہیں۔ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ، اور ایک جماعت جو ان لوگوں میں سے ہے جو آپ کے ساتھ ہیں، یعنی آپ کے ساتھ جو ایمان لانے والے لوگوں میں سے ایک جماعت، یعنی وہ بھی یہ کام کرتی ہے۔ جب آپ تہجد پڑھتے ہیں تو کبھی آدھی رات، کبھی 2 تہائی سے تھوڑا سا کم، اور کبھی 1 تہائی رات، آپ بھی قیام کرتے ہیں، اور جو آپ کے ساتھ ایمان لانے والے لوگ ہیں ان میں سے بھی ایک طائفہ، ایک جو چھوٹی سی جماعت ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ رات کو قیام کرتی ہے۔ واللہ یقدر اللیل والنہار، اور اللہ ہی ہے جو رات اور دن کے اندازے لگاتا ہے، یعنی رات اور دن کا پورا اندازہ کہ کتنی لمبی رات ہوگی، اس کا 1 تہائی کتنا ہوگا، آدھا کتنا ہوگا، 2 تہائی کتنا ہوگا، تو رات اور دن کے یہ پوری صحیح کلیکشن اللہ ہی کرتا ہے۔ علم ان لن تحصوہ، اللہ یہ بات جانتا ہے کہ لن تحصوہ، تم اس کو شمار نہیں کر سکتے۔ احصاء یحصی، احصاء کا معنی شمار کرنا، حفاظت کرنا، یہ پہلے میں اس لفظ کے بارے میں کئی بار بتا چکا ہوں۔ تو لن تحصوہ، تم ہرگز اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے، یعنی اللہ یہ بات جانتا ہے، تم پوری کیلکولیشن نہیں کر سکتے کہ آدھی رات کب کمپلیٹ ہو رہی ہے، 2 تہائی رات کب کمپلیٹ ہو رہی ہے۔ اس زمانے میں آلات نہیں تھے نا راتوں کو ناپنے کے اور جانچنے کے، گھڑیاں نہیں تھی۔ فتاب علیکم، پس اللہ نے تم پر رجوع کیا، یعنی تمہیں یہ لفظ جب اس وقت بھی استعمال ہوتے جب کوئی سہولت دی جا رہی ہوتی ہے، کوئی حکم منسوخ کیا جا رہا ہوتا ہے، تو تاب علیکم، اللہ نے تم پر متوجہ ہوا، لہذا اب اللہ حکم دے رہا ہے، فقرؤوا ما تیسر من القرآن، پس تم قرات کرو ما، اتنی مقدار، تیسر جو آسان ہو، من القرآن، قرآن کی، جتنی آسانی سے تم تلاوت کر سکتے ہو کر لو۔ آدھی رات 1 تہائی کا حکم نہیں ہے، تفسیر میں ڈیٹیل آئے گی انشاءاللہ۔ علم ان، اللہ جانتا ہے، کیا جانتا ہے؟ ان سیکون، یہ بات جانتا ہے کہ سیکون منکم مرضی، تم میں سے کچھ لوگ مریض ہوں گے، مریض کی جمع مرضی، وآخرون، اور کچھ دیگر، آخر یعنی اس کے علاوہ کچھ لوگ ہوں گے، یضربون فی الارض، جو زمین میں چلیں گے پھریں گے، سفر کریں گے، ضرب فی الارض زمین میں سفر کرنے کو بھی کہتے ہیں، زمین میں سفر کریں گے، یبتغون من فضل اللہ، جو اللہ کی روزی تلاش کر رہے ہوں گے، ملازمت کریں گے، تجارت کریں گے، وآخرون، اور کچھ دیگر ایسے ہوں گے، یقاتلون فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں لڑ رہے ہوں گے، فقرؤوا ما تیسر منہ، بس پڑھ لیا کرو اتنا قرآن جو تمہیں آسان لگے، تیسرہ جو آسان ہو، منہ اس قرآن میں سے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، لیکن نماز قائم کرتے رہو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دیتے رہو، وَأَقْرِضُوا اللَّهَ، اور اللہ کو قرضہ دیتے رہو، قرضاً حسنا، قرض حسن۔ قرض حسن کسے کہتے ہیں؟ وہ قرض جو خالصتاً اخلاص کی بیس پہ ہو، جس میں صرف اللہ کی رضا مقصد ہو۔ وَمَا تُقَدِّمُوا، اور جو تم آگے بھیجو گے، قدم یقدموا، لِأَنفُسِكُمْ، اپنے فائدے کے لیے، اپنی ذاتوں کے لیے، من خیر، کوئی بھی خیر کی چیز، چاہے وہ عمل ہو، چاہے وہ صدقہ ہو، تجدوہ عند اللہ، اسے پالو گے تم اللہ کے پاس۔ کیا پاؤ گے اس کو تم؟ ہوا خیرن واعظم اجرا، اس کو اس حال میں پاؤ گے، یعنی ایسا پاؤ گے کہ وہ بہتر بھی ہوگا اور اجر کے اعتبار سے بہت بڑا وہ بھی ہو، یعنی دنیا کے لحاظ سے بہتر، پہلے سے بہتر پاؤ گے اس کو، تفسیر میں ڈیٹیل آئے گی انشاءاللہ، اور اس کا اجر بھی زیادہ ہوگا۔
وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ، اور اللہ سے استغفار کرو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو، ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ یہ جو سورہ مزمل کے دونوں رکوع کا مختصر لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ ہو گیا۔ اب ہم سورہ مزمل کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ ہمارے پاس 8 منٹ باقی ہیں، 8 منٹ میں اللہ کرے پوری تفسیر ہو جائے۔ سورہ مزمل بالکل ابتدائے اسلام میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اقرأ بسم ربک الذی خلق کے بعد مشرکین مکہ کو دعوت دینا شروع کی، تو وہ دار الندوہ میں ان کا اجتماع ہوا۔ دار الندوہ وہ جگہ تھی جہاں یہ لوگ بیٹھ کے مشورے کیا کرتے تھے، عرب کے سردار تو بیٹھ کے مشورہ کرنے لگے کہ یہ جادوگر ہیں یا ساحر ہیں یا مجنون ہیں، کیا ہے تمہاری کیا رائے ہے؟ تو اس پر اتفاق ہوا کہ بھئی یہ جادوگر ہیں، کیونکہ یہ دو محبت کرنے والوں میں جدائی ڈال دیتے ہیں۔ اب ایک گھر میں ایک شخص ایمان لے آیا، بیٹا ایمان لے آیا، تو باپ نے اس سے دشمنی کرنا شروع کر دی، تو دیکھو یہ تو محبتوں کو توڑ رہے ہیں، تو یہ جادوگروں کا کام ہوتا ہے۔ تو اس طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمزدہ ہوئے اور آپ چادر اوڑھ کے لیٹ گئے۔ تو یا ایھا المدثر اور یا ایھا المزمل، یہ دونوں صورتیں اسی موقع پہ نازل ہوئی۔ اس میں اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے، قم اللیل، اٹھ اور رات کی نماز پڑھ۔ کیا مطلب؟ کہ غم کا علاج ہے اللہ سے لو لگانے میں، اللہ سے تعلق بنانے میں۔ نماز ہے نا جو صبر دلاتی ہے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز اور صبر کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کرو۔ تو اس میں تہجد کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ تہجد پڑھیں تاکہ یہ غم آپ کے لیے ہلکا ہو جائے۔ اچھا، جب عرب میں عادت تھی اور اب بھی ایسا ہے کہ آپ کو جب بلایا جائے تو اگر آپ میں کوئی خاص صفت پائی جاتی ہے تو اس صفت کی طرف آپ کی نسبت کر کے بلانے کو محبت سمجھا جاتا تھا۔ جیسے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ مٹی میں لیٹے ہوئے تھے زمین پہ، تو آپ کے مٹی لگی ہوئی تھی، تو نبی نے آپ کو ابو تراب کہہ کے خطاب کیا، اے مٹی والے، کیونکہ جب نبی خطاب کر رہے تھے اس وقت آپ کے جسد اطہر سے مٹی لگی ہوئی تھی حضرت علی کے، تو آپ نے ان کو کیا کہا؟ ابو تراب، مٹی والے۔ تو جب خطاب کیا تو مٹی کے ساتھ آپ کی باڈی ٹچ تھی۔ تو عربوں میں عادت تھی کہ جب ہم خطاب کر رہے ہیں تو جو جس کام میں مشغول ہے اس کی نسبت اس کی طرف کی جائے، تو یہ محبت سمجھی جاتی تھی۔ حضرت علی کو یہ کنیت اتنی پسند آئی کہ ساری زندگی کے لیے انہوں نے اپنی یہ کنیت رکھ لی، ابو تراب۔ تو اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیتیں نازل ہوئی تو آپ چادر اوڑھ کے بیٹھے ہوئے تھے غمزدہ، تو اللہ نے آپ کو چادر اوڑھنے والے سے ہی تعبیر کیا۔ تو یہ محبت کا ایک طریقہ ہے، محبت کے اظہار کا، اے چادر اوڑھنے والے، قم اللیل الا قلیلا، آپ کھڑے ہو جائیں رات کو مگر تھوڑا حصہ۔ یہ جب سورہ مزمل کا جو پہلا رکوع ہے، جمہور مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ اس میں اللہ نے نبی پر اور پوری امت پہ تہجد کو فرض کیا، کیونکہ صحابہ کرام اس وقت بہت قسمہ پرسی کی حالت میں تھے، بہت زیادہ غمزدہ تھے، تو سب پہ تہجد فرض ہوئی۔ لیکن اگلے رکوع میں اس تہجد کے حکم کو منسوخ کر دیا گیا اور حکم دیا گیا فقرؤوا ما تیسر منہ، جتنی تم سے تلاوت ہو سکتی ہے کرو، وہ بھی استحباب کے درجے میں، واجب نہیں ہے۔ تو اگلے رکوع میں تہجد کی فرضیت کو منسوخ کیا گیا، اور اگلا رکوع بعد میں نازل ہوا ہے، یعنی ایک کافی ٹائم کے بعد، سورہ مزمل کے پہلے رکوع کے بعد نازل ہوا ہے، بعض لوگوں نے کہا 2 سال کے بعد، واللہ عالم۔ تو منسوخ کیا گیا دوسرے رکوع میں تہجد کی نماز کو۔ عام امت کے لیے تو منسوخ کر دیا گیا، یعنی اس کی فرضیت کو، سنت ہونا تو ابھی بھی باقی ہے، ثواب ہے بہت زیادہ، لیکن فرضیت منسوخ ہو گئی۔ اب یہ فرضیت نبی کے حق میں بھی منسوخ ہوئی کہ نہیں ہوئی، پھر اس میں بھی علماء کی 2 رائے ہیں۔ بعض کہتے ہیں نبی پر بھی تہجد کی نماز فرضیت منسوخ ہو گئی، اور بعض نے کہا نہیں، نبی پر تہجد کی نماز آخری دم تک فرض تھی، امت کے لیے اس تہجد کی نماز کے فرض ہونے کو منسوخ کیا گیا۔ تو شروع میں جب تہجد فرض ہوئی تو یہ آیتیں نازل ہوئیں، یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھ کر لیٹنے والے، اے چادر اوڑھنے والے، قم اللیل الا قلیلا، آپ رات کو کھڑے ہو جائیں کچھ حصے کے بغیر، یعنی کچھ حصہ آرام کیجیے۔ تو کتنی دیر آپ کھڑے ہو جائیں؟ نصفہ، آدھی رات، یعنی آدھی رات تک آپ نماز پڑھیں۔ او انقص منہ قلیلا، یا اس آدھی سے کچھ حصہ کم کر لیں۔ وہ کم کر کے کتنا حصہ بنے گا؟ ثلثہ، 1/3۔ جیسے کہ اگلے رکوع میں آ رہا ہے نا کہ اللہ کو معلوم ہے کہ آپ آدھی رات بھی کھڑے ہوتے ہیں، 1/3 بھی اور 2/3 بھی، تو آدھی رات سے کچھ کم بھی کھڑے ہو سکتے ہیں آپ، وہ ہے 1/3۔ تو کم سے کم جو تہجد کی مقدار فرض تھی شروع میں اس امت پہ اور نبی پہ، وہ تھی 1/3 رات، یعنی عشاء کا وقت جب سے شروع ہوتا ہے اور صبح صادق، تو اس پوری رات کو آپ نے 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کر لینا ہے، اور 3 حصوں میں سے ایک حصہ آپ نے تہجد پڑھنی ہے۔ او زد علیہ، یا اس پر کچھ اضافہ کر لیں، یعنی نصف پہ کچھ اضافہ کر لیں تو 2/3 بن جائے گا۔ ورتل القرآن ترتیلا، اور اس تہجد میں کرنا کیا ہے؟ قرآن کو صاف پڑھنا ہے۔ تو تہجد کی مشروعیت کی جو بنیاد ہے وہ ہے تلاوت قرآن، تو قرآن کی تلاوت کرنی ہے اس میں آپ نے۔
انا سنلقی علیک قولا ثقیلا۔ یہ تہجد کا حکم کیوں دیا جا رہا ہے، قرآن پڑھنے کا حکم کیوں دیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ ہم آپ پر نازل کرنے والے ہیں ایک بھاری کلام۔ جتنا کلام نازل ہو چکا ہے یہ تو بہت تھوڑا ہے، آگے پورا قرآن ہے جو آپ پہ نازل کرنا ہے، تو اس کے لیے آپ کو تیار کیا جا رہا ہے۔ بھاری کیوں ہے وہ کلام جو ہم نازل کریں گے؟ دو طرح سے بھاری ہے۔ ایک تو اس کے احکام بہت بھاری ہیں، اس میں آپ کو حکم ہے تبلیغ کریں آپ، اور پوری قوم سے آپ مقابلہ کریں۔ ظاہر ایک بہت بڑا ویژن ہے جو اس قرآن میں نبی کو دیا جا رہا ہے، بات بات پہ آیتیں نازل ہوں گی، یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا، تو اس لحاظ سے ایک بھاری کلام ہے۔ دوسرا، یہ کلام نازل ہونے میں بھی بھاری ہے۔ جیسے حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ران میری ران پر تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل ہوئی، تو آپ کی ران مبارک اتنی بوجھل ہو گئی مجھے ڈر لگا کہ میری ران چٹک کے ٹوٹ نہ جائے کہیں۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں شدید سردی میں جب نبی پر وحی نازل ہوتی تھی نا، آپ کے پیشانی مبارک سے پسینے کے قطرے ٹپک رہے ہوتے تھے، اتنا بوجھ ہوتا تھا آپ کی طبیعت پہ۔ تو یہ اس لحاظ سے بھی بہت بھاری کلام ہے، تو دونوں لحاظ سے بھاری ہے، معنوی طور پر بھی اور ظاہری طور پر بھی۔ تو ہم آپ کو تہجد کا حکم اس لیے دے رہے ہیں کہ تہجد سے آپ کے لیے اس مشقت کو برداشت کرنا آسان ہو جائے گا، دو وجہ سے۔ نمبر ایک، تہجد سے جتنا اللہ کا تعلق نصیب ہوتا ہے اتنا شاید کسی اور عبادت سے نہیں ہوتا، تو اللہ کے تعلق کی وجہ سے اس بوجھ کو برداشت کرنا آپ کے لیے، تبلیغ رسالت کے بوجھ کو برداشت کرنا آسان ہو جائے گا، کیونکہ اللہ کے حکم پہ کر رہے ہیں، اللہ کی محبت میں کر رہے ہیں۔ اور دوسرا کہ جب تہجد پڑھنا خود ایک تکلیف دہ عمل ہے، مشقت والا عمل ہے، تو جب انسان بڑی مشقت اٹھاتا ہے تو چھوٹی مشقت کو برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ دیکھیں فوجیوں کو ٹریننگ دی جاتی ہے نا، بڑے بڑے پتھر اٹھوائے جاتے ہیں ان سے، تاکہ بھئی تم یہ اٹھاؤ تو پھر جنگ کے دوران اس سے کم وزن اٹھانا تمہارے لیے آسان ہوگا، تو زیادہ مشقت میں ڈالا جاتا ہے تاکہ تھوڑی مشقت کا انسان عادی ہو جائے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ تہجد کی نماز اشد وطئن، نفس پہ بہت شاق گزرتی ہے، تو اللہ آپ سے اور آپ کے ساتھ جو ایمان والے لوگ ہیں ان سے یہ شاق کام، شاق کا مطلب ایسا کام جو مشکل ہے، وہ اس لیے لے رہا ہے کہ آگے جو آپ سے کام لینا ہے وہ بھی مشکل ہے، تو وہ مشکل آپ پہ آسان ہو جائے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم آپ پر بہت بوجھل کلام نازل کرنے والے ہیں، آگے پورا قرآن نازل ہوگا، لہذا آپ تہجد میں اٹھیے اور قرآن کی تلاوت کریں۔ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، کیونکہ رات کا اٹھنا یہ نفس پہ بہت گراں گزرتا ہے، اور اقوم قیلا اس میں بات بہت صاف ہوتی ہے۔ بات صاف کا کیا مطلب ہے؟ جب آپ اللہ کا کلام پڑھیں گے تو بہت صاف ہوگا، دو طرح سے ہوتا ہے۔ نمبر ایک، آپ جب نیند سے اٹھتے ہیں تو آپ کی جو سوچ ہے وہ مرتکز ہوتی ہے، آپ کا فوکس ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا میں تھک گیا ہوں تو مجھ سے فوکس ہی نہیں ہو رہا کسی کام، جب آپ تھکے ہوئے ہوتے ہیں نا تو جب بھی آپ کوئی کام کرتے ہیں فوکس اس پہ نہیں رہتا آپ کا، تو فوکس کے اعتبار سے بھی اقوم ہے، یعنی آپ جب اللہ کا کلام پڑھیں گے تو وہ پڑھیں گے بھی بالکل ٹھیک ٹھیک، اس میں کوئی غلطی کا امکان نہیں ہے، اور فوکس بھی پورا ہوگا، یعنی اس کا اثر بھی ہم پھر پورا لیں گے۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ رات کو جب آپ اٹھ کے اگر فجر کی نماز میں آپ دیکھ لیں کتنا تلاوت میں دل لگ رہا ہوتا ہے، کیونکہ تھکاوٹ ختم ہو چکی ہوتی ہے، نیند پوری ہو چکی ہوتی ہے، تو اس سے انسان کا فوکس ٹھیک رہتا ہے۔ تو اقوم قیلا، اس سے بات بالکل، یعنی اس کا آسان ترجمہ یہ کیا گیا ہے وہ اقوم قیلا، کہ رات کو اٹھنا اقوم قیلا بات کے اعتبار سے بھی سیدھا ہے، یعنی جب بات کریں گے وہ بھی بالکل سیدھی سیدھی ہوگی، یعنی بات سے مراد ہے کلام، اللہ کا کلام، تو اللہ کا کلام اس میں ٹھیک ٹھیک پڑھا جائے گا، فوکس کے ساتھ، توجہ کے ساتھ۔ تو یہ ہمارا وقت چونکہ مکمل ہو چکا ہے، یہ بہت دلچسپ صورت ہے، تو اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ میں اگلی آیت پڑھوں گا، بلکہ اس ایک آیت میں پڑھ لیتا ہوں کیونکہ اس کا مضمون اسی جیسا ہے۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا، تو اے اللہ جب تو نے مشقت میں ڈالنا ہے تو دن میں تو ہمیں یہ مشقت دے دے، رات کو تہجد کی نماز کا تو ہمیں کیوں حکم دے رہا ہے؟ تو اللہ نے اس کا جواب اگلی آیت میں دیا، ان لک فی النہار سبحا طویلا، اے نبی رات میں آپ کی مشغولیت، دن میں آپ کی مشغولیت بہت زیادہ ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی اخروی اعتبار سے بھی۔ دنیا کا مطلب کہ اپنے گھر والوں کی خیال کرنا، ان کی ضرورات کو پورا کرنا، اور دینی اعتبار سے بھی جہاد ہے، تجارت ہے۔ صحابہ کرام تو تجارت بھی کیا کرتے تھے، اگلے رکوع میں آ رہا ہے کہ تم دن میں تجارت بھی کرتے ہو اور جہاد بھی کرتے ہو، تو دن میں مشغولیت بہت زیادہ ہے۔ دن میں اس طرح سے آپ اللہ کے کلام کو فوکس کر کے تلاوت نہیں کر سکتے، اور تعلق مع اللہ جو اللہ کی عبادت کر کے قائم ہوتا ہے، جو نماز کے ذریعے قائم ہوتا ہے، وہ دن میں ہو نہیں سکتا اس کیفیت کے ساتھ جس کیفیت کے ساتھ رات میں ہو سکتا ہے۔